جہاں کشمیریوں کی وکالت کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ اس کا حل صرف جہاد ہے، یہ جہاد سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ایک بہت بڑی طاقت اور قوت افرادی اور ہر حوالے سے جو ہے وہ رکھتی ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی دعوت صرف اور صرف جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، اور اسی دعوت کا نام ہی مسلک اہل حدیث ہے۔ بیگانہ تو بیگانے، بعض دفعہ اپنے اور بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نام کو، اس دعوت کو مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں رسول کریم نے کہا تھا کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعۃ۔ تو آپ اس سسٹم کو، اس نظم کو اور اس سلسلے کو کس حد تک اور کس انداز میں جو ہے نا وہ لے کے چلیں گے؟ اپنے اکابر اور اسلاف کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ کیا محسوس کرتے ہیں اس وقت کہ اپنے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ قائد کی ہدایات، اس کی مطلب کہ آ کے رہنمائی، وہ رکھتے ہیں جو کہ نبض شناس نہیں، دل شناس۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ قاری عمر وقاص۔ یقیناً آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایڈین نیوز کی سکرین پر آپ کو مختلف شخصیات، جس کے اندر مذہبی، سیاسی اور سماجی اور بہت سارا ٹیلنٹ آپ کو جو ہے نا وہ دکھائی دیتا ہے اور آپ ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور آج جن شخصیات سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین، دنیا اور اس کے ساتھ عوامی خدمت کا جذبہ، اپنے دین کی سمجھ، بوجھ، شعور، بہت ساری اپنی خداداد صلاحیتوں سے ان کو نوازا، اور وہ کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ آج انہوں نے ایڈین نیوز اسٹوڈیو کو جو ہے وہ زینت بخشی ہے، رونق بخشی ہے۔ آج وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پنجاب کے ناظم اعلیٰ حافظ محمد یونس آزاد آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ جو موجود ہیں وہ بھی کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہیں۔ امن کمیٹی کے حوالے کا اگر سوال ہو یا پاکستان کی کسی بھی سیاسی یا سماجی یا ایک معزز شخصیت کا کوئی کردار ہو تو اس کے اندر پیش رہنے والی ہر دل عزیز شخصیت مفتی کفایت اللہ شاکر، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، اور ان کے ساتھ سیالکوٹ کی ایک ہر دل عزیز شخصیت جو ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، وہ ایک روحانی پیشوا بھی ہیں اور بہت ہی کہہ لیں ہر دل عزیز شخصیت ہیں، محترم قاری محمد الیاس۔ میں ان کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، جو ناظم تبلیغ ہیں ضلع سیالکوٹ کے حوالے سے۔ آج یہ شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ایک بہت بڑی طاقت اور قوت افرادی اور ہر حوالے سے جو ہے وہ رکھتی ہے، اور ایک اپنا جو وہ کہہ لیں بہت بڑی ساکھ جو ہے وہ رکھتی ہے، لیکن اس جماعت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور لوگ بھی اس کو، عوام بھی اس کو سمجھنا چاہتی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان بنیادی طور پر ایک کتاب و سنت کی خالص دعوت دینے والی جماعت ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی دعوت صرف اور صرف جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، اور اسی دعوت کا نام ہی مسلک اہل حدیث ہے۔ جو مسلک زمین پر نہیں بنا، وہ آسمان پر بنا ہے، یعنی کہ وہ اللہ رسول کا حکم ہے جس کی یہ ترجمان ہے۔ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ملک پاکستان میں دین کے حوالے سے، امور دنیا کے حوالے سے اور امور آخرت کے حوالے سے، یعنی کہ ملک پاکستان کی عوام اور پبلک کو 24 گھنٹے اپنے ورکروں کے ذریعے، کارکنوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، خطباء کے ذریعے، اپنے مدارس کے ذریعے، شیوخ الحدیث کے ذریعے اور
ریلیف دینے میں کوشاں رہتی ہے، اور ملک پاکستان میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا یہ بھی ایک کردار ہے کہ وہ ہر ظاہری اور معنی میں کسی بھی ایسی غلاظت سے وہ مبرہ ہے، اور اس کی جو ورکروں کی، کارکنوں کی من حیث الجماعت، من حیث الافراد نہیں، من حیث الجماعت، من حیث الجماعت جو ہے وہ سوچ مثبت ہے، وہ منفی نہیں ہے۔ لیکن جہاں اللہ رسول کی مخالفت ہوتی ہو، وہ چاہے کوئی بھی کسی بھی حوالے سے ہو، تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی جو ہائی کمان ہے وہ اس پر نوٹس لیتی ہے اور اس کی نفی کرتی ہے۔ اچھا افسر، یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہے وہ ہمیشہ ہر جگہ قرآن اور حدیث کی بات کرتی ہے، بیگانے تو بیگانے، بعض دفعہ اپنے اور بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نام کو، اس دعوت کو مٹا دیا جائے گا، جو ایک ناکام کوشش اور ناکام کہہ لے ایک سوچ ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ایسے الفاظ، ایسے جذبات، ایسے خیالات کا اظہار ہونا چاہیے؟ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یعنی کہ اس دعوت کو مٹا دیا جائے گا، یہ دعوت ختم ہو جائے گی، اور اس پر جو یہود و نصارہ کا کلچر ہے وہ جو غالب آ جائے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اس کے بارے میں رسول کریم نے کہا تھا کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ۔ نہ تو وہ مٹیں گے جو اس کی خدمت کرنے والے ہوں گے، نہ یہ مشن ختم ہوگا۔ ویسے بھی فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ اسلام جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ تو اچھا افسر صاحب، آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز بخشا ہے۔ اچھا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ اس کے جو ذیلی ادارے، ذیلی تنظیمات جو وہ کام کر رہی ہیں، ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ ان کا جو مشن، جو منہج آپ نے، ان کی جو ڈیوٹیاں ان کے کہہ لیں ذمے لگائی ہوئی ہیں، وہ کیا ہیں اور ان کا تعارف کیا ہے؟ ہاں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جتنے ذیلی تنظیمات ہیں، ذیلی ادارے ہیں، وہ ان کو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے جو ہدایات کی ہیں اور ہدایات جاری کرتی ہیں، اور اپنی میٹنگز میں ان کو جو کہا جاتا ہے، ان کو اہداف دیے جاتے ہیں اور ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، وہ یہی کی جاتی ہے کہ خالصاً ایک تو اللہ کے دین کی خدمت ہے، دوسرا ملک پاکستان کی جو حب الوطنی ہے، اور اس کو بھی اپنے ذہن و قلوب پہ اس کا غلبہ رکھنا ہے، اور اس کی طرف جو آنے والے مضر اثرات ہیں یا باطل کفتے ہیں، اور ان کی ہر دو ممکن اپنے اداروں کے ساتھ مل کر یا ان مقامی طور پر یا علاقائی طور پر جہاں بھی ہو، تو ان کے بارے میں احتجاج اور اس کی عزت و آبرو کے لیے، ملک پاکستان کی عزت و آبرو کے لیے، اس کے لیے بھی کوشاں ہماری یہ ذیلی تنظیمات رہتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس کی خدمت خلق کے حوالے سے، وہ ہماری جہاں جہاں بھی ہماری ذیلی تنظیمیں موجود ہیں، پورے ملک میں موجود ہیں، ہر ضلع میں، یعنی کہ ایک تھانہ لیول سے لے کر اوپر تک یہ موجود ہے، وہ انشاءاللہ وہ ہر، چاہے وہ سیلاب کا موقع ہو، یعنی کہ کوئی زلزلے کا موقع ہو، یا کوئی بھی ایسا کوئی بھی قدرتی آفات ہو، قدرتاً جو آفات آتی ہیں، انشاءاللہ اس میں ہم جو ہے وہ سب اس میں شامل رہتے ہیں۔ اچھا افسر، جتنے بھی آپ کے ورکر ہیں، جتنے بھی عہدے داران ہیں، مختلف جماعتوں میں تو مختلف ہوتا ہے معاملات، تو ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی جماعت کے اوپر کوئی بڑا اللہ کا کوئی کرم ہے کہ سارے ایز اے والنٹیئر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، اور سارے جو ہیں وہ اپنی خدمات کو للہیت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے یا اس کے برعکس ہے؟ ہاں، یہ سوال آپ نے جو کیا ہے یہ بہت نفیس سوال ہے، اور اس کی مجھے خوشی بھی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے۔ الحمدللہ یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اور پورے وثوق کے ساتھ کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جو علماء ہیں اور جو کام کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کے جو ذیلی تنظیمات ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تنخواہ دار ہو، وہ سب اپنے ایک للہیت اور جذبے کے تحت
وہ کام کر رہے ہیں. ایسا کوئی اور اس کا رزلٹ تو پھر مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کا میں ناظم اعلیٰ ہوں. میں اس کا تنخواہ نہیں لیتا. زبردست. اور میرے امیر ہیں صوبہ پنجاب کے، وہ بھی تنخواہ نہیں لیتے. ہمارے ضلعوں کے جتنے ناظم اور امراء ہیں ضلعوں کے سٹی کے، وہ بھی نہیں، حتیٰ کہ تھانہ لیول تک جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں. اگر جو عمراء ہیں وہ نہیں لیتے تو ورکر کا تو پھر تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا. بالکل نہیں. ہاں یہ تو یہاں ہے کہ جہاں یعنی کہ لیڈرشپ کے یہ جذبات ہوں اور سربراہ کے اور ایک سربراہ کے یہ جذبات ہوں تو عام کارکنوں کی وہاں حالت کیا ہو. اچھا اب صاحب آپ نے ماشاءاللہ وقت کی مناسبت سے چونکہ میں شارٹ کرنا چاہوں گا، مرکزی جمعیت اہل حدیث وہ چاہے دعوت کا میدان ہو، سماجی خدمات ہوں، یا آندھی طوفان ہو، یا سیلاب کوئی ایک ہو، وہاں پہ جو ہے نا وہ پہنچتی ہے. لیکن مرکزی جمعیت اہل حدیث وہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سینٹ میں اسمبلی میں بھی جو ہے نا وہ اعزاز دیا ہے. سینٹ کا الیکشن قریب ہے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جو پروفیسر ہیں وہ بھی سینیٹر ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاداریاں کچھ چینج ہونے چاہ رہی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی میں سوال یہ بھی ایڈ کرتا چلاؤں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پارلیمنٹ کے اندر عوامی اسلامی نقطہ نظر سے کیا جو ہے نا وہ کردار ہے؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اس حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک آزاد جماعت ہے کہ جب کوئی پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف کو کام ہوتا ہے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی جو اتھارٹی ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے. الحمدللہ. اور ایسے ہی کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جو امیر ہیں اور ناظم اعلیٰ ہیں اور ہماری جو ہائر اتھارٹی ہے، جب کوئی دین کے حوالے سے چاہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، وہ سود کا مسئلہ ہو، تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارا کس کے ساتھ الحاق ہے کس کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دین کا مسئلہ ہے، وہاں وہ سٹینڈ لیتی ہے کہ یہ ہرگز ہم اس کو برداشت، یعنی یہاں وہاں پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث خود اپنی وفاداری چینج کر لیتی ہے، مطلب کہ اپنی اس سیاسی اتحاد کو بھی توڑ دیتی ہے کہ ہم اس جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. جہاں تک تعلق اللہ رسول کے احکامات کا مسئلہ ہے اور وہاں تو وفاداری کسی اور سے کرنا یہ تو ہماری سوچ سے بالاتر ہے. بہت اچھے. قاری صاحب میں آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گا، لیکن چونکہ یہاں پر ناظم تبلیغ پنجاب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، مفتی کفایت اللہ شاکر. مفتی صاحب آپ بتائیے گا کہ آج آپ کیسا فیل کر رہے ہیں کہ ناظم اعلیٰ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کی خدمات کا تو ماشاءاللہ پہلے ہی جو ہے وہ پنجاب معترف ہے تبلیغ کے حوالے سے، تو آپ اس سسٹم کو، اس نظم کو اور اس سلسلے کو کس حد تک اور کس انداز میں جو ہے نا وہ لے کے چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ممنون اور شاکر ہوں برادر مکرم پیکر اخلاص جناب قاری عمر وقاص صاحب کا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ صلاحیتوں سے لیاقت سے نوازا ہے اور آپ اپنی صلاحیتوں کو کتاب و سنت کی ترویج کے لیے، مسلک حقہ کی اشاعت کے لیے، اپنے اکابر اور اسلاف کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. جہاں تک تعلق ہے قائد پنجاب پیکر اخلاص خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کی سیالکوٹ آمد کا، تو یقین جانیے ہمارے دل باغ باغ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر دراز فرمائے. اور الحمدللہ جب سے یہ پنجاب میں حضرت مجاہد ملت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب بطور امیر اور جناب علامہ حافظ محمد یونس آزاد صاحب بطور ناظم اعلیٰ حضرت الامیر نے، ہماری مرکزی قیادت نے جب سے ان کا انتخاب کیا ہے، پنجاب پر میں قاری صاحب الحمدللہ پورے پنجاب میں ورکر اپنا تحفظ محسوس کر رہا ہے کہ الحمدللہ ہماری قیادت جرت مند ہے، وصالت والی ہے، اور جرت و وصالت کی داستانیں رقم کرنے والی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب بھر میں شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک کسی کارکن کو تکلیف پہنچے، ہمارے صوبائی امیر اور ناظم اعلیٰ وہاں نہ پہنچے ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے اہلاً سہلاً مرحبا، چشم ما روشن دل ما شاد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت حافظ صاحب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری چاہت اور خواہش رہتی ہے
کہ حضرت حافظ صاحب سیالکوٹ کا دورہ کریں، کارکنوں سے ملے. الحمدللہ ان کے جذبات کو جو ہے وہ قاری صاحب، ان کی اللہ رب العزت نے ان کو خوبی یہ عطا فرمائی ہے کہ ان کو ریکویسٹ نہیں کرنی پڑتی، ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مسائل ہیں، خود محسوس کرتے ہیں. اور الحمدللہ بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑا مطلب بر وقت حضرت حافظ صاحب کا اور امیر پنجاب مجاہد ملت علامہ حجازی صاحب کا ایکشن بڑا بر وقت ہوتا ہے، بھرپور ہوتا ہے الحمدللہ. زبردست زبردست. اچھا قاری صاحب، جیسا مطلب کہ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ صاحب کے بارے میں ان کو خود یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ فرض شناس ہیں، تشخیص خود کر لیتے ہیں کہ کہاں پہ مرض ہے، کہاں پہ سکم ہے، کہاں پہ. تو ان کی ٹیوننگ جو کرتے ہیں اپنے کارکنان کی، تو کیا محسوس کرتے ہیں اس وقت کہ اپنے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ قائد کی ہدایات، اس کی مطلب کہ آ کے رہنمائی، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سب پہلے نور کو بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. آپ نے ہمیں موقع دیا، وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور آج سے نہیں، آپ کا پرانا آپ سے محبت والا رشتہ ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے. آمین. اور دوسری بات، جہاں تک قائد محترم کی بات ہو رہی ہے، حافظ یونس آزاد صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو کہ نبض شناس نہیں، دل شناس ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے. اور حقیقت یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو الفاظ کہے ہیں نا، ہمارے جذبات اور ہماری وہ پریشانیاں جو کبھی ہم کسی سے اپنے دل کی بات کرتے تھے، وہ اب ہم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ وہ خود محسوس کرتے ہیں، دلوں کو دلوں کے راز، دلوں کے یہ محبتاں سچیاں نے. اللہ پاک ان کا یہ جذبہ قبول فرمائے. دوسری بات، جہاں تک تبلیغ کے حوالے سے آپ صاحب سے جب ان کی نامزدگی ہوئی اور ماشاءاللہ یہ کام شروع کیا ہے، یقین مانے کہ پورے پنجاب میں جیسے ایک خوشی کی لہر ہو گئی ہے، حرکت اور بیداری ہو گئی ہے. اور یقین مانے کہ کبھی ورکروں کو گھر سے نکالنا پڑتا تھا، اب ہر ورکر خوشی کے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ پاک ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور انشاءاللہ مزید اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کی بات کے ساتھ ایک بات میں منسلک کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ تبلیغ کے حوالے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ دن رات یعنی شعبہ تبلیغ میں کام کر رہا ہے. اور الحمدللہ ہمارا منتھلی جو پروگرام ہے وہ 200 پروگرام ہم ہر منتھ کرتے ہیں ضلع کے حوالے سے. اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 2400 پروگرام ایک سال میں مکمل کرنا ہے. اور الحمدللہ وہ ہم دن رات پروگرام وہ کر رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے وہ پروگرام چاروں تحصیلوں میں اور ضلع کا نیٹ ورک الگ ہے، تحصیلوں کا الگ ہے. الحمدللہ تبلیغ کے حوالے سے وہ سارے کا جاری و ساری ہیں. بس دعا کریں اللہ پاک ہمارے ایمان کو قبول فرمائے. اب صاحب میں لاسٹ پہ دوبارہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس اور اس کی ذیلی تنظیمات ہمیشہ جو ہے وہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے جو ہے نا وہ مصروف ہیں، ہمہ وقت کوشاں ہیں. لا سالکم علیہ اجر ان اجریہ الا علی اللہ، وہ اجر اور وہ صلہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا سوال کہ آج پاکستان میں جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا موقف اختیار کیا جاتا ہے. 5 فروری قریب ہے، 5 فروری کے حوالے سے یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی جاتی ہے. لیکن پاکستان وہ ملک ہے جہاں کشمیریوں کی وکالت کی آواز کو دبایا جاتا ہے، دبا دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ کس حد تک درست ہے اور ہمیں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کس انداز میں کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا اور اس کے قائدین کا اور ہمارے جو پوری جماعت کی سپرویژن کرنے والے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سمجھدار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشمیر ہو یا کوئی جہاں دنیا میں ملک مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کا حل صرف جہاد ہے. یہ جہاد سے ہی حل ہو سکتا ہے. اور اس کو ہمارے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو کشمیر پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بالخصوص پاکستان میں اس کو جو ہے رفتہ رفتہ دبایا جاتا ہے. حکومت نے کہا کہ ہر جمعے ہم جو ہے نا وہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے، احتجاج کریں گے، یہ کریں گے، لیکن وہ سب دب گیا. یہ جو 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے اور یہ کریں گے، یہ سب طریقے جو طریقہ کار ہیں، یہ سب کے
जो तरीका कार है ना, ये उसको दबाने वाले तरीका कार हैं और उसको पीछे करने वाले तरीका कार हैं। जुल्म पे खामोश तो नहीं रहा जा जुल्म पर खामोश तो नहीं होना चाहिए, बल्कि जुल्म पर तो बोलना चाहिए। वाह वेला करें, लोगों को बताएं। रसूल करीम ने कहा है कि जहाँ कलाम की जरूरत है कलाम करो, जहाँ खामोश रहने की जरूरत है खामोश रहो। तो जुल्म पे खामोश रहना ये सुनते रसूल के भी खिलाफ है। और मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान इस हवाले से माशाअल्लाह ये हालिया गुज़श्ता साल भी अब भी जो है अपने तमाम वर्करों और कारकुनों को सोशल मीडिया पर और लेटर के ज़रिए भी वैसे भी हमने पैगाम दिया है कि जगह जगह पे जो इस हवाले से उनके इज़हार यकजहती कश्मीर के साथ की जाए। और फिर हमने ये भी ऐलान किया है कि मिन हैसुल हुकूमत भी जो है इस हवाले से बयानात आने चाहिए और मुल्क के वज़ीर आज़म को भी इस चीज़ पे आना चाहिए, इस मुकाम पे आना चाहिए। और हुकूमत को मिन हैसुल हुकूमत जो है बड़े ठोस और मजबूत कश्मीर के हवाले से यकजहती का इज़हार करना चाहिए। ठीक हो गया। मुफ्ती साहब, कश्मीर यकजहती के हवाले से आपका छोटा सा पैगाम आवाम के नाम। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम आजियत खिदमात हैं हमारी जमात की। ताल्लुक़ सियासत से हो, मामलात से हो, तजारत से हो, समाज से हो, सियासत से हो या जिहाद से हो, अल्हम्दुलिल्लाह किसी हवाला से हमारी क़यादत ने कभी भी किसी सुस्ती और गफलत का मुजाहरा नहीं किया। हमने अमली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद कश्मीर में अपना हिस्सा डाला है और हम हमेशा से अफ़गानिस्तान हो, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो या कोई इस्लामी मुल्क, हमने कभी भी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बनाने की कोशिश नहीं की। यानी इदारों के साथ खड़े, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़े। अफगानिस्तान का जिहाद था, कारी साहब, सारी दुनिया ने देखा। अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने अपनी शूरा की मुशावरत से, राय से एक तजवीज़ पास की, एक प्रोग्राम बनाया कि वहाँ पे हमारी जमात है, सल्फ़ी जमात, सल्फ़ी तंजीम जमातुद दावा इलल कुरान व सुन्ना, शेख जमीलुर रहमान रहमहुल्लाह ताला जो शहादत के मरतबा पे फायज हुए, हज़रतुल अमीर ने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का सारा तामुन उनके पलड़े में डाला। अफगानिस्तान का कोई भी मसला हो तो हमसे तो नहीं पूछा जाएगा, हमें हक अरादियत या हमें वोट का हक अफगानिस्तान में तो नहीं है। जो हमारे लोग उधर मौजूद हैं हमने उनको मुस्तहकम करना है, मजबूत करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से आज भी कुन्नड़ में, असदाबाद में, नूरस्तान में हज़रतुल अमीर की बसीरत को मैं इस्लामी अकीदत पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मसलक अहले हदीस का परचम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद फरमाया है। और कश्मीर के हवाला से हम समझते हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर, अहले कश्मीर की मदद हम पे फर्ज भी है, हम पे कर्ज भी है। वो हमारी जंग लड़ रहे हैं, तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रतुल अमीर ने कश्मीर में भी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा नहीं बनाई। लोगों से फंड वसूल करने के लिए, शोर के लिए, अपनी जमातों और तंजीमों को मुस्तहकम करने के लिए नहीं। वहाँ पे हमारी सल्फी जमात, सल्फी तंजीम जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर, उनका जिहादी और अस्करी विंग है तहरीकुल मुजाहिदीन, जो मुकामी है, जो मुकामी है, जिनको वहाँ पे वोट का हक है, जिनके इदारे हैं, जिनका सारा रहना जीना मरना कश्मीर के साथ है, जिनको कल को पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, किसके साथ इलाक़ चाहते हैं, हमसे तो किसी ने नहीं पूछना। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत की बसीरत को सलाम है। उन्होंने वहाँ पे तहरीकुल मुजाहिदीन और जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर उनकी हमेशा अखलाकी हिमायत की है, अल्लाह के फजल से माली हिमायत की है। जहाँ जो ज़रूरत हुई है हमारी जमात ने कश्मीरियों की ज़रूरत को पूरा किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से आज भी नाज़िम आला साहब हमारे कायदे मोहतरम यहाँ पे कश्मीर सेमिनार का एक प्रोग्राम था, उसमें तशरीफ लाए। और आपको ये जान के साहब खुशी होगी कि ज़िला सियालकोट में ये सिर्फ 3 दिन है 5 फरवरी में 60 प्रोग्राम कश्मीर के हवाले से ज़िला सियालकोट में अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। और मैं इस मौका पे अपनी मरकज़ी क़यादत, सूबाई क़यादत के साथ साथ ज़िले ज़िम्मेदारान को भी उनकी तहसीन भी करना चाहूँगा और उनको अकीदत का सलाम भी पेश करना चाहूँगा। सफीर खत्म नबूवत मौलाना अब्दुल हफीज़ मदर साहब जो ज़िले अमीर हैं, और मुजाहिद अनथक मौलाना हाफिज़ मुज़म्मिलुद्दीन साहब जो ज़िले नाज़िम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कमा हक़्क़ुहु मरकज़ी क़यादत और सूबाई क़यादत के अहकामात को अल्हम्दुलिल्लाह उन पे अमल दरामद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं। हमारा तन मन धन दामे दिल में सुख ने हम कश्मीर की मदद अपने लिए फ़र्ज भी समझते हैं
جناب قاری صاحب اپنے پہ قرض بھی سمجھیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ میں اپنے معزز مہمان کا جو آج اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے. یقیناً ناظرین بہت سارے سوالات جو آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہنوں میں اور آپ کے قلبوں میں اور بہت سارے لوگوں کے عقیدوں میں یہ سوالات کھٹک رہے تھے کہ نہ جانے مرکز جمعیت کیا ہے، مرکز جمعیت کے کون سے لوگ ہیں، کیا لیتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں. لیکن آج بہت کچھ کلیئر ہوا کہ مرکز جمعیت اہل حدیث کے امیر سے لے کر اس کے ورکر تک سب لوگ بے لوث ہیں، سب لوگ ایز اے والنٹیئر ہیں، سب لوگ للہیت کے لیے کام کر رہے ہیں. اپنا تن من دن خون پسینہ، وہ دن ہو رات ہو، آندھی ہو طوفان ہو، صبح ہو شام ہو، شرق ہو غرب ہو، شمال ہو جنوب ہو، کوئی ایک علاقہ ہو، وہاں صرف ایک لالچ، ایک ہرس، ایک طمع، ایک امید، ایک کرن اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی زمین، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام وہاں پہ قائم ہو جائے. اس کے لیے یہ نگر نگر جو ہے وہ اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں. اور آج ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث حافظ محمد یونس آزاد، انہوں نے واقعتاً آزادانہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم چاہے کوئی سیاسی قیادت ہو، سیاسی اتحاد ہو یا کوئی اور ہو، جب بات اللہ اس کے رسول کی آئے گی تو ہم کسی کے بھی ماتحت نہیں ہیں، کسی کے بانڈ نہیں ہیں، کسی کے زر خرید نہیں ہیں. ہم غلام ہیں تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام ہیں، ان کی سنت، ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کے. اور یہی اہل حدیث کے اصول ہیں جو آج ساری دنیا کو اپنانے چاہیے، جاننے چاہیے، ماننے چاہیے. اسی کے اندر ہماری بقا ہے. اور جہاں تک آپ دیکھیں گے وہ چاہے سندھ کا وہ چاہے سیلاب ہو، چاہے پشاور کا سیلاب ہو، چاہے وہ زلزلہ آزاد کشمیر ہو، چاہے پاکستان کے اندر وہ چاہے وہ کہہ لیں یہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہو یا کوئی قدرتی آفات ہوں، تو اس کے اندر اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان رات کی تاریکی میں دروازوں پر دستک دیتے، خاموشی سے سامان رکھ کر چھوڑ کر آتے آپ کو نظر آئیں گے. واویلا نہیں کریں گے، شور شرابہ نہیں کریں گے، فوٹو سیشن نہیں کریں گے اور کسی کو بتانا پسند نہیں کریں گے، چونکہ وہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ اوپر ساتھ میں آسمان پر بیٹھ کر ان کو اپنی محبت کی اور رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ دوبارہ انہی مہمانوں کے ساتھ آپ سے جلد کریں ملاقات. اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے معزز مہمانان گرامی حافظ مولانا محمد یونس آزاد، محترم مولانا قاری محمد الیاس اور مفتی کفایت اللہ شاکر اور اپنے دوست اور ہوسٹ قاری عمر کو دیجیے اجازت. مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے. اللہ حافظ.